میں نے کہا جہاں میت کا جسم جائے اسے قبر کہتے ہیں. اب توجہ رکھنا، اب میت کا جسم جنازے کی چارپائی پہ ہے تو یہی قبر ہے، تو تبھی بول رہا ہے. یا منتقل ہو تو ٹھیک ہے، نہ منتقل ہو تو ٹھیک ہے، آخرت کے منازل اس کے ساتھ چلیں گے. اب یہی بندے کا جسم زمین کی پاداش میں اتر جائے تو وہ قبر، اور اگر وہاں سے نہ ہو، جانور کھا لے، دریا میں ڈوب جائے یا آگ جلا دے، تینوں کا جوابات یہی ہیں کہ وہ یہی قبر. آپ کہیں گے کیسے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب توجہ رکھنا، جب بندہ پانی میں ڈوب جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ زمین میں ہی جاتا ہے نا، نیچے زمین ہی ہے، مٹی میں جائے گا. دریا زمین پہ چل رہا ہے، کوئی پٹڑی پہ تھوڑی چل رہا ہے دریا کہ وہ پٹڑی پہ جائے گا. نمبر 2، اگر اس کو جانور کھا لے تو جانور کے پیٹ سے ہو کر جس طرح بھی گیا جائے گا وہ بھی زمین میں، چاہے جانور کے پیٹ سے نکل کے جائے، جیسے ہی نکل کے جائے زمین میں جائے. اسی طرح جو جل جائے، جل کر راکھ ہو جائے، کنڈلی میں اس کی راکھ بند ہو کر گنگا جمنا کے حوالے ہو جائے، وہ کسی جگہ کیوں نہ چلا جائے لیکن جائے گا ایک نہ ایک دن زمین میں. سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ آیت نمبر 55 رب کائنات کا فیصلہ ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. فرمایا 3 وعدے ہم تم سے کر رہے ہیں لوگو. ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، اسی مٹی میں تمہیں لوٹائیں گے، تمہاری قبر بنوائیں گے، اور اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ کھڑا کریں گے. اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا، مٹی میں جائے گا، مٹی سے اٹھے گا. تو یہ آیت صرف قبر میں مٹی ڈالنے کے لیے نہیں ہے کہ جب قبر میں مٹی ڈالیں تبھی آپ ڈالتے رہیں اور یہ آیت پڑھتے رہیں منہا خلقناکم فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. نہ بابا، یہ عقیدہ رکھنے کے لیے بھی ہے، یہ مذہب، مسلک، ایمان، نظریہ، موقف بیانیے کے لیے بھی ہے. وہ کیسے؟ منہا خلقناکم، زمین سے پیدا ہوئے، وفیہا نعیدکم، اسی میں لوٹائے جاؤ گے. جانور کھائے گا اسی ترتیب پر آؤ گے، جل جاؤ گے وہی راکھ آئے گی، ڈوب جاؤ گے تو زمین میں آؤ گے. جب آپ وہیں آئیں گے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، جانور کے پیٹ سے نہیں، آپ اسی مٹی سے دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے، آپ دوبارہ اس سے اٹھ کر آئیں گے. دیکھو اگر میں پنجاب سے کراچی آتا ہوں، میں جہاز میں بیٹھ کے آتا ہوں تو اس کا کیا معنی؟ جہاز کے اندر ہوں، بھئی جہاز میں کچھ وقت کے لیے بیٹھا ہوں، وہاں سے اتر کے پھر کراچی پہنچا ہوں. تو اب میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جانور کھا گیا، اس کو کچھ وقت کے لیے جانور کے پیٹ میں ہے، پھر آئے گا تو زمین پر نا. تو بھائی اصل یہ ہے. اور اسی آیت کے تحت مرفوع روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی موجود ہے. امام قرطبی نے تفسیر احکام القرآن للقرطبی میں اس کو نقل فرمایا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مولود الا وقد ذر علیہ من تراب حفرتہ. کہے لوگو، جس بندے کی جہاں قبر بنتی ہے گویا اس کی اسی جگہ سے قبر بنی ہے جہاں سے اس کی مٹی لے کر اس کو پیدائش کیا گیا تھا. الا من تراب حفرتہ ما من مولود، فائنل کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، واضح فرما دیا. اس سے پتہ چلا جہاں بندے کا جسم وہیں اس کی قبر. اچھا ایک تنقید اور بھی سمجھیں. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے ہم مان گئے جانور کے پیٹ میں جائے گا، وہاں سے زمین میں آئے گا، لیکن مرنے کے فوراً بعد آخرت شروع ہو جاتی ہے. ہم نے کہا جی شروع ہو جاتی ہے فوراً، اجی فوراً. تو ہمارا سوال ہے، اجی بڑے شوق سے کرے کا سوال یہ ہے کہ جب جانور کے پیٹ میں بندہ گیا اور جانور ہے جس نے کھایا ہے بندے کو، گناہگار کو، کافر کو، جب جانور کے پیٹ میں گیا تو اب کافر پر، گناہگار پر، اس منکر پر آخرت کے اعمال فوراً شروع ہو گئے. اجی فوراً شروع ہو گئے. عذاب ہو گیا، ہو گیا. تو عذاب آگ کا ہوتا ہے؟ جی اکثر طور پہ آگ کا ہوتا ہے. تو پھر جانور کیوں نہیں تڑپتا؟ جانور تڑپنے لگے کہ ہائے ہائے میں نے کسے کھا لیا، ہائے ہائے میں نے کسے نگل لیا، میرے پیٹ میں آگ لگ گئی بھائی، میں تو جل رہا اندر سے، میں تو راکھ بن جاؤں گا. اس کو اندر میں جہنم کی آگ لگی ہوئی ہے. جانور کو تڑپنا چاہیے، پھڑکنا چاہیے، چیخنا چاہیے، چلانا چاہیے. جانور چیخے گا، چلائے گا، تڑپے گا، پھڑکے گا.
کیوں؟ اس نے کسی گناہگار کو، کسی مشرک کو، کسی نیکوکار کو نہیں، کسی بدکار کو کھایا ہے، تو اندر عذاب شروع ہے۔ اب جانور بھی تڑپے، کہتے ہیں ہم نے تو نہیں دیکھا جانور تڑپے، ہم نے تو نہیں دیکھا جانور پھڑکے، ہم نے تو نہیں دیکھا جانور چیخے، ہم نے نہیں دیکھا جانور چلائے۔ تو اب عذاب قبر اگر میت کے جسم کو ہے تو گناہگار اور کافر کو کھانے کے بعد جانور تڑپتا کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا جی آپ کی عقلیات یہیں تک بہت ہے، اب میری باری ہے، مجھے بتائیں ہاتھ میں کیا شاپر لٹکایا ہوا ہے؟ ہاتھ میں کیا لٹکایا ہے؟ کہتے ہیں جی مجھے پیٹ میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں، میرے پیٹ میں کیڑے ہیں، میں کھاتا زیادہ ہوں اسی لیے کیڑے ہیں۔ اب ان کیڑوں کو مارنے کے لیے میں نے کسٹریل کی دوائی لی ہے، اور یہ جا کر میں جلاب کروں گا اور یہ پیوں گا دوائی تو جلاب ہوں گے اور یہ پیٹ کے کیڑے مر جائیں گے، دفع ہو جائیں گے، نکل جائیں گے۔ میں نے کہا بھائی مجھے بتا، تیرے پیٹ میں کیڑے ہیں، تو دوائی لا رہا ہے، تو جب وہ دوائی کھائے گا کیڑے بچیں گے؟ کہتے نہیں کیڑے مر جائیں گے۔ میں نے کہا جی میرا سوال ہے جب کیڑے مریں گے تکلیف ہوگی کیڑوں کو؟ کہتے ہیں ہاں ان پہ تو قیامت گزرے گی۔ میں نے کہا جی فینل، تیرے پیٹ کے کیڑے مریں، ان پہ قیامت گزرے تو وہ تڑپیں گے اور مریں گے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا جب کیڑا مر رہا ہوگا، تڑپ رہا ہوگا، اس دوائی سے کیڑے پہ قیامت گزر رہی ہوگی تو بھی تڑپے گا، تو بھی اچھلے گا، کودے گا، چھلانگے لگائے گا، ہائے ہائے کون سی کسٹریل پی لی، ہائے ہائے کون سی میں نے دوائی پی لی، تو بھی رو، چیخ، چلا، چنگھاڑ، آوازیں دے، تڑپ پھڑک، تو بھی کر۔ کہتے نہیں مولوی صاحب یہ ڈاکٹر نے دوائی پیٹ کے کیڑے کے لیے دی ہے، میرے لیے نہیں دی، پیٹ کے کیڑوں کے لیے دوائی ہے، اس پہ قیامت گزرے گی، اس کو تکلیف ہوگی، وہ تڑپے گا، پھڑکے گا، وہ چیخے گا، چلائے گا، چنگاڑے گا، مجھے کچھ نہیں ہوگا، ایک وقت آئے گا یہ کیڑے مر جائیں گے، پیٹ سے نکل جائیں گے۔ وہ دوائی کیڑوں کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے، تبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ میں نے کہا بھائی جو عقل تیرا یہاں چلتا ہے، اے کاش عقیدہ، نظریہ، مذہب، مسلک، ایمان، موقف اور اسلامی بیانیے میں بھی یہی چلتا تو کہتا کہ جو عذاب قبر ہے وہ اس خاص مشرک بے ایمان کافر کے لیے ہے جس کو جانور نے کھایا ہے، تو عذاب جانور کو نہیں ہے، اس مردے کے لیے ہے۔ تو جانور کے لیے ہوتا تو جانور تڑپتا ہے، تو مردے کے لیے اس لیے مردہ تڑپ کے مر رہا ہے۔ تو تجھے کیڑے کا عذاب سمجھ آتا ہے، اپنے پیٹ کے معاملات سمجھ آتے ہیں، تجھے وہاں سمجھ نہیں آتی۔ جب ہم یہ بات کا جواب دیتے ہیں اور اس سوال کے جواب کو ہم یوں کک سے اڑاتے ہیں جیسے آپ فٹ بال گراؤنڈ میں فٹ بال کو کک لگا کر پھینکتے ہو، تو حق ہے مان لیا جائے، اعتراض ختم ہو گیا، حبا منصورہ ہو گیا، اب تو بات مان لیں۔ اس کے جواب میں ایک ہی رونا ہمارے سامنے رویا جاتا ہے، آپ تو عقل پیش کر رہے ہیں، قرآن و سنت پیش کریں۔ میں نے کہا چاچے تیرا دماغ خراب ہے، دماغ کو اپڈیٹ کر، سوال تو عقل سے بنا کے کرے گا، ہم کوئی بے عقل ہیں، ہم عقل سے جواب نہیں دے سکتے، ہم بھی عقل سے جواب دیں گے؟ جیسا سوال ویسا جواب، جیسا دیس ویسا بحث، جیسا چہرہ ویسے تھپڑ، جیسا سوال ہے ویسے جواب ہے۔ اس میں آپ ہمیں کیا کہتے ہیں بھی ایسا جواب دو، ایسا جواب دو؟ یوں نہیں ہے، سوال تو عقل سے کر اور جواب میں ہم قرآن بنا کر تجھے دے دیں، ایسا ہینڈ پکڈ اور سلیکٹڈ نظریہ ہمارا نہیں ہے۔ ہم تو وہی کریں گے جو آپ کریں گے، آپ عقل کی بات کریں گے تو ہم عقل کی۔ قرآن کریم کا اصول ہے اور الحر بالحر والعبد بالعبد، یہ تو نہیں ہو سکتا حر کے بدلے میں عبد ہو جائے، عبد کے بدلے میں حر ہو جائے، یوں تو نہیں ہو سکتا۔ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف، یہ نہیں ہے انف کے بدلے میں اذن کر لیں، اذن کے بدلے میں آپ جو ہے نا کیا کہتے ہیں لسان اور زبان کر لیں، نہیں، یہ برابری کی بنیاد پہ چلے گی۔ آپ سمجھیں؟ تو عذاب قبر میت کے لیے، ثواب قبر میت کے لیے، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ اب میں ایک بات مزید سمجھاتا ہوں اسی بات کو کھولتے ہوئے۔ دیکھو عذاب ہو یا ثواب ہو، یہ اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس کو اللہ نے طے کیا ہے۔ اب میں ثواب کی بات سناتا ہوں، توجہ رکھنا۔ مثلا آپ نے ایک اپنا کیبن بنوایا، کیبن، آپ اس کیبن میں بیٹھے ہیں، پورے آفس میں الگ کیبن ہے، بالکل بند ہے، اور اس میں آپ نے اے سی لگوایا، وہ بالکل بند ہے، تو وہ اے سی اس کیبن میں آئے گا، ٹھنڈک اسی میں، کولنگ اسی میں ہوگی، یہ پورے آفس میں اے سی کی کولنگ جائے گی، اسی میں بند ہوگی جس میں۔
اب کوئی کہے اے سی لگا ہے، بٹن لگے ہیں، کمپریسر لگا ہے، اس میں اسٹیپلائزر لگا ہے، اس پہ فلاں لگا ہے، فلاں لگا ہے، لیکن ٹھنڈک تو ساتھ والے کو نہیں مل رہی، ٹھنڈک تو اسی ایک کو مل رہی. کیوں بابا؟ بجلی خرچ ہو رہی ہے، الیکٹرکسٹی کے یونٹ جا رہے ہیں، آپ کے کراچی کی کے الیکٹرک خرچ ہو رہی ہے، اے سی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. ساتھ والا بندہ بیٹھا ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی اولاد آدم ہے، اس کو کیوں ٹھنڈک نہیں لگتی؟ وہ کہیں گے بھائی یہ ٹھنڈک اسی کے لیے ہے. تو بھائی ایسے ہی ثواب قبر ہے، وہ صرف اسی کے لیے ہوتا ہے، دوسرے کے لیے نہیں ہوتا. جس کے لیے طے ہے اسی کو ہی ملے گا، ایسے نہیں ہو سکتا. دیکھیں، ایک آپ کی جیب میں موبائل ہے، ایک میری جیب میں موبائل ہے. ایک بندہ ہمیں میسج کرتا ہے لیکن اس کے پاس میرا نمبر ہے، آپ کا نہیں ہے، وہ میرے نمبر پر میسج سینڈ کرتا ہے. آپ کا موبائل میرے موبائل کے ساتھ بھی پڑا ہوگا نا تو کبھی آپ کو میسج نہیں آئے گا. آپ کہیں گے کیوں؟ اس کی موبائل میں تو میسج آ گیا، میری موبائل میں میسج کیوں نہیں آیا؟ میرے والا موبائل تو یہ موبائل کو گلکڑی پاتی پی ہے، بھئی اس کے ساتھ ہے، اس کے باوجود بھی میسج کیوں نہیں آیا؟ تو کہیں گے بھائی یہ اس نمبر پہ سینڈ ہوا ہے، دوسرے پہ نہیں ہوا. تو بھائی اسی طرح عذاب ہے تو وہ معذب وہی ہے جس کے لیے ہے، ثواب ہے تو ثواب میں منعم وہ ہے جس کے لیے ہے، دوسرے کے لیے نہیں ہے. اس لیے جانور کو تکلیف نہیں ہوتی.